ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ظلم کے داستان کے ایک کردار سے ملاتے ہیں جن کے یہاں ان کے بھائی کو اٹھایا گیا۔ آج سے 40 دن پہلے انجینئر منظور احمد بگٹی کو اٹھایا گیا۔ آج ہمارے ساتھ ان کے بڑے بھائی وڈیرا نوروز خان بگٹی ہے۔ ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ ان کو کچے کے ڈکیتوں نے کب اغوا کیا اور کیا کس طرح کے ان کے جو ہے نا ان کو سوشل میڈیا پہ تذلیل کر کے ان کے ویڈیو بیانات جاری کیے اور وہ کس طرح کا بھتہ مانگ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ حکومتی سطح پہ کیا پیش رفت ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عبدالرحمٰن بھائی۔ آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ مہربانی، آپ نے بھی وقت نکالا۔ اور دیکھیں 26 ستمبر کی رات کو ہمارے لوگوں کو اغوا کیا گیا، جس میں میرا بھائی منظور احمد بگٹی اور اسد اللہ بگٹی شامل ہیں۔ جی تو یہ ہمارے قوم کا آنے جانے کا راستہ ہے۔ سندھ کا کوئی کچے کا علاقہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ کندکوٹ کا علاقہ ہے جہاں تنگوانی کے نام سے مشہور ہے۔ جی وہاں سے میرے لوگوں کو اغوا کیا گیا، جی اور وہاں قریب جو قوم آباد ہیں وہ ان سے ہمارے اچھے قسم کے تعلقات رہے ہیں۔ جی ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا کوئی بدمزگی ہو، کوئی معاملات اور بگڑ جائیں کہ قبائلی تصادم کی طرف وہ بات جائے۔ جی ہم نے بارہا کوشش کی ایک قانونی طریقے سے یہ چیز جو ہے نا ڈیولپ ہو اور ہمارے لوگ خیر عافیت سے بحفاظت بازیاب ہوں۔ جی میں خود وہاں کے لوکل سردار ہیں، وہاں کے ایم این اے ہیں، جی میر شبیر علی خان بجارانی صاحب، میں جی ان کے ہاں ان سے ملاقات کی۔ جی اور ان کے کزن ہیں میر شاہ زین بجارانی، جی ان سے میرا ملاقات ہوا۔ وہاں کے لوکل کچھ دوستوں سے میرا ملاقات ہوا۔ میں نے سب سے یہ کہا کہ بھائی دیکھیں لوفر چند ہوتے ہیں، پھر ان لوفروں کے عمل سے تمام قوم کو، تمام قبائل کو نقصانوں کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جی جی تو آپ بارہا یہ کوشش کریں کہ ہمارے مغویوں کو بحفاظت بازیاب کرائیں۔ جی کون ہے آپ خود جانتے ہیں ان لوگوں کو، کیونکہ آپ کے راج والے ہیں، آپ کے قوم والے ہیں، جی آپ کے ووٹر ہیں۔ جی یہ نہیں کہ کوئی انجان لوگ ہیں، کوئی بھائی کے پی کے سے آیا یا کہیں پنجاب سے نہیں، وہاں کے لوگ ہیں، جی وہاں کے قبائل کے لوگ ہیں۔ انہوں نے جس طرح لوگوں کو ہمارے اغوا کیا، جی اور پھر اس کے بعد جس طرح انہوں نے ان کی ویڈیو بنا کے تشدد کی سوشل میڈیا پہ وائرل کی ہیں، جی تو وہ ایک قسم کا جو ہے نا ایک گھٹیا پن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ایک قسم کا جو ہے نا قبائل کو انتشار میں لانے کے لیے وہ ویڈیو یہ کافی ہے، وہ جی انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم صبر کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں، ہم صبر سے کوشش کر رہے ہیں کہ منظور احمد بگٹی اور اسد اللہ بگٹی بحفاظت بازیاب ہوں۔ جی مزید ہم آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قبیلے والے اس کے بارے میں کیا لائے عمل طے کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ حکومتی سطح پہ آپ جو ہے نا مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے ہیں اس حوالے سے، تو کیا پیش رفت ہوئی حکومتی سطح پہ؟ دیکھیں وہاں کی انتظامیہ اس چیز کا ذمہ دار ہے، سندھ حکومت اس چیز عمل کا ذمہ دار ہے۔ سندھ حکومت اس کا جو ہے نا صحیح طریقے سے اپنا ذمہ داری نہیں نبھا رہا ہے، صحیح طریقے سے وہاں کا انتظامیہ بھی اپنا ذمہ داری نہیں نبھا پا رہا ہے۔ جی نہیں لگتا مجھے اگر یہ 2 دن بھرپور کوشش کرتے، کوئی دور کے لوگ بھی نہیں تھے، میرے بندوں کو پکے کے علاقے جمال میں رکھا ہوا تھا، میں نے ان کو واضح کیا، ابھی بھی میں بتا رہا ہوں۔ جی جمال ایک چھوٹا سا ایک پلیس ہے، جی اور وہ بجارانی فیملی کے وہاں پہ زمینات ہیں، اور رضوانی چولیانی جو بھی ہیں وہاں پہ رہتے ہیں۔ جی تو وہاں پہ کوئی بھی تقریباً 20-25 دن تو وہاں ایک جو ہے نا کسی ایک بندے کو بھی نہیں وہاں پکڑا، نہ کسی کو ٹچ کیا۔ جی اب سننے میں آ رہا ہے کہ جمال میں اس وقت آپریشن چل رہا ہے، تقریباً پچھلے ہفتے ایک سے۔ جی تو یہ اٹھانے والے پکے کے لوگ ہیں، یہ اٹھا کے ہو سکتا ہے کچے والے ان کو دے دیں، جی تاکہ کچے والے پھر وہاں ہم سے کوئی پیسے وصول ہیں۔ ہم سے پیسے تو بھائی پہلے بھی نہ ہم نے کسی کو دیا، نہ اب بھی ہم کسی کو دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ جی وڈیرا صاحب آپ ہمیں مزید یہ بتائیں کہ قبیلے کے والوں کی طرف سے کیا لائے عمل تیار کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں قوم قبیلہ بگٹی قوم اس وقت ایک غم اور غصے کے اس میں ہے۔ جی تو وہ غصہ کسی بھی وقت بھڑک سکتا ہے، اور ان کا لاہ عمل شروع دن سے یہی ہے کہ ہم اپنا
रद्द अमल शुरू दिन से। तो मैंने उनको बारहा कह रखा, आज तक भी कह रहा हूँ भाई इंशाल्लाह अफ़हाम व तफ़हीम से, तहम्मुल से हमारा मामला हल होगा। जी नहीं तो फिर कबायली रास्ते हैं, आप भी जानते हैं, और जी वो लोग जो लोगों को उठा के ले गए वो भी जानते हैं कि कबायली तरीक़ेकार वो फिर हैं। जी तो फिर मैं मजबूर, मेरे हाथ फिर कुछ नहीं है, जी फिर बुकटी कौम निकलेगा और अपना वो तरीका करेगा, फिर मैं आराम से वापस जाऊंगा। इस वक्त तो मैं भी सिंध में मेरे लोग वहाँ बैठे हुए हैं कंदकोट में, मैं इस्लामाबाद आया हूँ अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करने जी और यहाँ आला हुकाम से मिलने। जी तो वज़ीर दाखिला साहब से भी मेरे मिलने का था, लेकिन किसी वजूहत पे वो नहीं हो सका। जी कायद जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब से मेरा रात मुलाकात हुआ, उन्होंने अपने तरफ से भरपूर कोशिश करने का मुझे कहा जी कि कोशिश करके आपके भाइयों को बाज़ेब कराएंगे। जी वडीरा नौरोज़ खान बुगटी का ये कहना है कि कबीला अपना लाहे अमल खुद तैयार करेगी, और जो है ना, लेकिन ये है कि कबीले के अगर अफराद को बाजियाब नहीं कराया गया तो ये तवक्को की जा रही है कि कबीले की तरफ से भरपूर अंदाज में रिएक्शन आएगी। जिस तरह आज से चंद अरसा कबल हमने देखा कि किस तरह कबीले के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने जाके भरपूर अंदाज में वहाँ पे कच्चे के डकैतों के यहाँ उनके घर जलाए और उनको मजबूर किया, अपने बंदे बाजियाब करा के लेके आए। लेकिन अब भी इनके जो है ना ये खुद बड़े तामुल के और बड़े जो है ना तामुल मजाज इंसान है, जिसकी वजह से इन्होंने कबीले वालों को रोका रखा हुआ है। और यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कबीले वाले आज नहीं तो कल इनके तरफ रुख करेंगे, तो फिर शायद हुकूमती लोग भी मजबूरन इनके साथ जाना पड़ेगा कबीले वालों को। जिस तरह हमने पहले भी देखा कबीले वालों के साथ पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस गई थी वहाँ तक, लेकिन ये है कि उनकी बेशर्मी का ये हाल है कि वो वर्दी पहने अब जो है ना साथ ठहरे हुए हैं, लेकिन ये है कि कबीले वालों को आगे करके उनसे लड़वा रहे थे। तो ये एक बेबसी का आलम है, और ये एक रियासत के अंदर एक रियासत उन्होंने बनाया हुआ है, और इस रियासत को उन्होंने जो बनाया हुआ है इसमें वहाँ के जो है ना बड़े कबायली लोगों का गठजोड़ जोड़ है, और वहाँ के जो वर्दी आप कह लो वर्दी फरोश लोग हैं वो भी उनके साथ शामिल हैं, और वो उन्हीं के यहाँ खाना खाते हैं और उन्हीं के यहाँ बैठते हैं उठते हैं और इस तरह लोगों को उठा रहे हैं। लेकिन ये उनके लिए जो है ना बहुत बुरे असबाब का ज़रिया बन सकती है अगर इस तरह के मामलात को रोका नहीं गया। तो ये कबीले वालों को आप जानते हैं कि कबाइल के दरमियान का जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं। अगर किसी एक बंदे को भी उठा दिया जाता है तो उसके बदले में कबीले की तरफ से रिएक्शन सामने आ सकती है। तो आप सारों का बहुत शुक्रिया।